میں جیسے عمل بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، آپ کہو بس یہ وظیفہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرے ہاتھ میں پاور آ گئی، اب میرے ہاتھ میں پاور ہے، اس سے کوئی بھی جائز کام ہو تو میں انشاءاللہ کروں گا، اور یہ پاور آپ کے ساتھ مرتے دم تک رہے گی۔ آپ بچوں کو، اپنے نسلوں کو یہ پاور دے دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب بھائی اور بہن خیریت سے ہوں گے اور بعافیت ہوں گے، اور جہاں بھی ہوں گے اللہ جل شانہ سب کو خوش رکھے اور آباد رکھے۔ میرے بھائیوں، آج تک کا جو بھی عمل میں نے بتایا ہوا ہے، الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوا ہے، اور ہر عمل میرا یہ کوشش رہتا ہے کہ اللہ جل شانہ کے کلام سے عمل آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اس میں آپ لوگوں کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا، لیکن ابھی اس ویڈیو کے اندر، ویڈیو کے دوران جو عمل بتانے والا ہوں اس پر آپ عمل کر لیں، اور ویڈیو کے اندر آپ تجربہ کر لیں۔ اگر آپ کو رزلٹ نہ ملا تو ابھی سے میرے چینل پر مرتے دم تک مت آئیں، انسبسکرائب کر لیں۔ میرے بھائیوں، ہر عمل جو بتاتا ہوں اجازت کے ساتھ بتاتا ہوں، لیکن اگر آپ کا کام جائز ہوا، اگر ناجائز ہوا نا تو ان کا ذمہ دار پھر آپ لوگ خود ہیں۔ ان کا ذمہ دار نہ دنیا میں ہوں اور نہ ہی آخرت میں ہوں۔ اس سے پہلے، ایک عمل سے بتانے سے پہلے یہ آپ ضرور بھی ضرور یاد رکھ لیجئے گا کہ جو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے نمبر، اس نمبر کے علاوہ میرا اور کوئی بھی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے۔ اس نمبر کے علاوہ کوئی بھی میرا نمبر دوسرا نہیں ہے۔ اگر آپ کسی اور نمبر پر کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ذمہ دار آپ خود ہیں۔ دنیا اور آخرت میں آپ ذمہ دار ہیں، نہ میں ہی دنیا میں ذمہ دار ہوں اور نہ ہی آخرت میں۔ طرح طرح کے میسجز آتے ہیں، تو طرح طرح کے لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ کسی نے آپ کا ویڈیو لگائے ہیں تو ان کے اوپر آپ کا نمبر دیا ہوا ہے کہ گارنٹی کے ساتھ کام ہوگا، 3 دن میں ہوگا، 7 دن میں ہوگا۔ کسی نے جو ہے نا آپ کی تصویر کے ساتھ جو ہے نا یہ نمبر لگایا ہوا ہے۔ تو میں سب بھائیوں اور بہنوں کو بتاتا ہوں کہ اس نمبر کے علاوہ اگر آپ کسی بھی نمبر پر کانٹیکٹ کرتے ہیں تو ان کا ذمہ دار آپ ہے، بس میں نہیں ہوں۔ یہ 0319 22 81 462 یہ میرا نمبر ہے۔ اس نمبر کے علاوہ میرے دوسرا نمبر کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو میرے بھائیوں، صرف اور صرف ایک آیات کریمہ ہے، زیادہ نہیں، صرف ایک آیات کریمہ۔ آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اور قرآن مجید اٹھا کر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی کبھی بھی آپ کے اوپر شیطان اتنا سوار ہو، نفس اتنا سوار ہو کہ وہ مطلب آپ سے بہت غلط کام کرواتے ہیں، اور ایسے ایسے کام کرواتے ہیں کہ آپ پھر سارے زندگی کے لیے پچھتاتے رہتے ہو، تو سورۃ البقرہ کی جو سب سے آخری آیات ہے، اینڈ والا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس آیات کو آپ اس ہی وقت شروع کر لیں جب بھی کبھی بھی آپ کو شیطان دھوکہ دینا، کوئی بھی وقت ہو، کبھی بھی ہو۔ ایک یہ عمل بتانے والا ہوں اور ایک دوسرا عمل بتانے والا ہوں، یہ شیطان سے چھٹکارا پانے کے لیے ہے، اور دوسرا عمل دنیا کا کوئی بھی آپ کا حاجت، ضرورت، مقصد ہو سکتا ہے، اس سے آپ جو ہے نا حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، جب آپ شیطان کی گرپ میں آ جاتے ہیں، آپ نفس پر قابو نہیں پا سکتے ہیں، تو اس وقت صرف ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، صرف ایک مرتبہ یہ آیات کریمہ پڑھ لیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، اور ابھی ویڈیو کے دوران آپ پڑھیں، پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح شیطان بھاگتا ہے، کس طرح آپ کے دل اور دماغ سے غلط خیالات نکالتے ہیں۔ بہت بھائی بہن کہتے ہیں ہمارے دل میں اور دماغ میں جو نا شیطان نے ایسے بند کیا ہوا ہے کہ اگر ہم نماز بھی پڑھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی غلط خیالات آ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو یہ عمل بتایا،
وہ دن اور آج کا دن الحمدللہ کسی کا شکایت نہیں آیا کہ پھر جو ہے نا شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ اچھا، اب دوسرا عمل بتانے والا ہوں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کے بعد جو سورت شروع ہوتا ہے، سورہ آل عمران، ان کی 2 آیات ہیں، زیادہ نہیں، صرف 2 آیات۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بس۔ بہت مختصر ہے، انتہائی مختصر ہے۔ اس سے اور مختصر کون سی بات ہوگی میرے بھائی؟ اچھا، سورہ آل عمران کی 2 آیات آپ پڑھیں کسی بھی مقصد کے لیے، کسی بھی ضرورت کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے۔ اب یہ دیکھیں، آپ کسی افسر سے ملنے جا رہے ہیں، کسی حاکم سے ملنے جا رہے ہیں، کسی بڑے آدمی سے ملنے جا رہے ہیں، اور آپ اس سے کوئی بھی کام نکلوانا چاہتے ہو، کوئی بھی آپ کا کام ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو، تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے میرے بھائی کہ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس سے پہلے کم از کم 5 مرتبہ درود شریف، اور زیادہ سے زیادہ آپ سے ہو سکے جتنا آپ پڑھنا چاہیں آپ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اگر ہاتھ ملانا چاہتے ہو، ہاتھ پر پھونک مار کے اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ اگر ہاتھ نہیں ملانا چاہتے ہیں، وہ آپ سے نہیں ملانا چاہتے ہیں، یا آپ یعنی ایسے کوئی موقع نہیں ملتا ہے کہ آپ اس سے ہاتھ ملاؤ، تو آپ نے پھر کام کرنا یہ ہے کہ جیسے آپ پڑھیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ان کی طرف پھونک ماریں، اور اپنے دل اور دماغ میں اپنا حاجت، اپنا مقصد رکھ کے ان کے سامنے جائیں، لیکن بدماش ہو کر نہیں، عاجز بن کر جائیں۔ عاجزی اللہ کو بہت پسند ہے، انتہائی پسند ہے اللہ کو۔ آپ ان کے سامنے جائیں، اور سامنے جانے کے بعد اپنا مدعا بیان کریں، اپنا مقصد رکھیں، پھر دیکھیں کہ کس طرح ہوتا ہے۔ 1000 لوگوں کو چھوڑے گا اور آپ کو سامنے بٹھائے گا، آپ کو عزت بھی دے گا، اور آپ کا کام بھی سب سے پہلے ہوگا۔ لیکن اجازت ان بھائیوں اور ان بہنوں کو ہوگا جو جائز مقصد کے لیے استعمال کرے گا۔ اگر آپ ناجائز مقصد کے لیے استعمال کرو گے نا، تو وہ بال آپ لوگوں کے اوپر خود ہوگا، نہ میں دنیا میں ذمہ دار ہوں اور نہ ہی آخرت میں۔ یعنی اللہ کے کلام کے ساتھ آپ دھوکہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ فراڈ نہیں کر سکتے ہیں، ورنہ دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہماری دنیا اور آخرت خراب ہو، تو پھر اللہ کے کلام سے پھر غلط کام آپ کروا سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو بھی عمل بتاتا ہوں، کوئی بھی عمل ہو، آپ انتہائی یقین کے ساتھ، یہ نہیں کہ اب یار اس نے وظیفہ بتا دیا، میں پڑھتا ہوں، پتہ نہیں دیکھتا ہوں کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ تو شک کے بنا پر آپ عمل کرتے ہو۔ میں جیسے عمل بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں، آپ کہو بس یہ وظیفہ میرے ہاتھ میں آ گیا تو میرے ہاتھ میں پاور آ گئی، اب میرے ہاتھ میں پاور ہے، اس سے کوئی بھی جائز کام ہو تو میں انشاءاللہ کروں گا، اور یہ پاور آپ کے ساتھ مرتے دم تک رہے گی۔ آپ بچوں کو، اپنے نسلوں کو یہ پاور دے دیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتے ہیں نا کہ کوئی بھی اگر اسم اعظم پڑھے گا اور کوئی بھی دعا مانگے گا تو اللہ فی الفور قبول کرے گا۔ تو علماء حضرات لکھتے ہیں کہ اس میں اسم اعظم چھپا ہوا ہے۔ اس میں اسم اعظم کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ جل شانہ کے سب سے بڑے ناموں میں ایک بڑا نام۔ تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کہ سب بھائی اور بہنوں کو سمجھ آ چکا ہوا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔